چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں، جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور ہمارے پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت سارے پیارے پیارے اور انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ رحمان سیکھ رہے تھے، اور سورہ رحمان کی 59 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ہا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب یہ ہا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے پیارے بچوں ہا، اور دوسرا حرف ہے ہا۔ جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ حلق کے نچلے حصے سے۔ اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانی حصے سے۔ حلق کے درمیانے حصے سے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسے پڑھنا ہے ہا ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا ہا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے زا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ زا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے زا، اور دوسرا حرف ہے دال، تیسرا حرف ہے وا۔ جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے پیارے بچوں تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم دال اور ضا کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، جبکہ ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ دال کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور ضا کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ موٹا کر کے۔ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اسے پڑھیں گے زا زا، اور اسے پڑھیں گے ذال ذال، ٹھیک ہے؟ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اور ضا میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وا۔ اچھا، بعض بچے کیا کرتے ہیں، اس میں غنہ کرتے ہیں، زاں ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں اور سیٹی کی آواز بھی نکالتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ناک میں آواز بھی نہیں لے جانی اور سیٹی کی آواز بھی اس میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اسے پڑھیں گے وا وا
समझ में आया प्यारे बच्चों? तो अब यहाँ पर जा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जा लिखा हुआ है, तो इसमें सीटी की आवाज आएगी, ठीक है। दाल और ज़ा में सीटी की आवाज नहीं आएगी, जा में सीटी की आवाज आएगी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें अलिफ है और इससे पहले जबर आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा? अलिफ मद्दा। क्या होगा? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा होगा। और आपको मालूम है कि जब हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलिमे में आ जाए तो वहां पर कौन सी मद होती है? मद्दे मुत्तसिल। कौन सी मद होती है? मद्दे मुत्तसिल। अच्छा, मद्दे मुत्तसिल नहीं, मद्दे मुत्तसिल। क्या होती है? मद्दे मुत्तसिल। कौन सी मद होती है? मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखें अलिफ मद्दा है और इसके बाद हमजा इसी कलिमे में आ रहा है, तो यहाँ भी मद्दे मुत्तसिल होगा। क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल। इसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें अलिफ मद्दा है और इसके बाद हमजा इसी कलिमे में आ रहा है, तो यहाँ भी मद्दे मुत्तसिल होगा, ठीक है प्यारे बच्चों? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है सीन। क्या लिखा हुआ है? सीन लिखा हुआ है। सीन भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनमें फर्क करना जरूरी है। क्या है? जरूरी। एक हर्फ है सीन, दूसरा हर्फ है सौद और तीसरा हर्फ है फा। जब हम सीन और सौद की अदायगी करेंगे तो इन दोनों में सीटी की आवाज आएगी, ठीक है। लेकिन जब हम फा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी, ठीक है। और सीन और सौद में भी एक फर्क है, वो फर्क कोई बता सकता है? कौन बताएगा? चलें आप बताएं। सीन को बारीक पढ़ेंगे और सौद को मोटा। जी, सीन को बारीक पढ़ना है और सौद को मोटा करके पढ़ना है, क्योंकि सौद हुरूफे मुस्तालिया में से है। किन में से है? हुरूफे मुस्तालिया में किन में से है? हुरूफे मुस्तालिया में। हुरूफे मुस्तालिया में से, ठीक है। और हुरूफे मुस्तालिया वो हुरूफ हैं जिन्हें हर हालत में हमेशा पुर यानी मोटा पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो सौद भी हुरूफे मुस्तालिया में से है, इसलिए इसे भी पुर पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों समझ में आया आपको फ़र्क? जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा? अलिफ मद्दा। क्या होगा? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा होगा। और इसके बाद आपको मालूम है यहाँ नून लिखा हुआ है, लेकिन ये वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगा, ठीक है। साकिन हो जाएगा। और आपको ये कायदा भी मालूम है कि जब हुरूफ मद्दा के बाद वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो वहाँ क्या होता है? क्या होता है? मद्दे आरिज होता है, ठीक है। और मद्दे आरिज को हम खींचते हैं कितना है? कौन बताएगा? चलें आप बताएं। मद्दे आरिज को 1, 2 या 3 अलिफ की मिकदार खींच के पढ़ते हैं। जी, मद्दे आरिज को 1, 2 या फिर 3 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ते हैं। तो यहाँ भी मद्दे आरिज हो रहा है, इसलिए इसे भी हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों ये कवायद हमारे मुकम्मल हो गए। अब आइए हम इन आयात की मिलकर तिलावत करते हैं, ठीक है जी। हल जज़ाउल इहसानी। हल जज़ाउल इहसानी। अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ पर हा में झटका नहीं देना, ठीक है। हा साकिन है लेकिन यहाँ पर झटका नहीं देना, ठीक है। हल जज़ाउल इहसानी। हल जज़ाउल इहसानी। इहसानी नहीं, हल जज़ाउल इहसानी। हल जज़ाउल इहसानी। हल जज़ाउल इहसानी। हल जज़ाउल इहसानी। इहसानी झटका नहीं देना, इहसानी। इहसानी। इल्लल इहसान। इल्लल इहसान। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। अच्छा ये हल जज़ाउ इहसानी नहीं है, ठीक है। हल जज़ाउल इहसानी, ठीक है। हमज़ा को लाम से मिलाना है, ठीक है। हमज़ा को लाम से मिलाकर पढ़ना है। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। फबिअय्यि। 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 आलाई। आलाई। फबिअय्यि आलाई। फबिअय्यि आलाई। फबिअय्यि आलाई। फबिअय्यि आलाई।
ربكما 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 تكذبان تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. با کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. با پر تشدید ہے نا اور حروف قلقلہ میں سے ہے, تو جب یہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ربکما ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. چلیں اب یہ دونوں آیات کون سنائے گا مجھے؟ آپ سنائیں. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن بیٹا یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اسے 2 یا 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر یا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یا لکھا ہوا ہے, تو اسے یا کے تلفظ سے ہی پڑھنا ہے, اسے جیم کی طرح نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, اس میں جیم کی آواز نہیں آنی چاہیے. فبأي جی یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, فبأي کیا پڑھیں گے؟ فبأي کیا پڑھیں گے؟ فبأي. ٹھیک ہے, اس کی مزید پریکٹس کریں. اور دوسرا یہ کہ آلاء یہ غلط تلفظ ہے. ٹھیک ہے, اے نہیں ہے یہ, آلائی آلائی آلائی. آلائی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. اسے آپ بار بار پڑھا کریں, پریکٹس کیا کریں, تکرار کے ساتھ پڑھا کریں, انشاءاللہ درست ہو جائے گا, بہتری آ جائے گی. اور کوئی سنائے گا؟ جی آپ سنائیں. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن بیٹا مزید بہتری کی ضرورت ہے. اسے بار بار پڑھیں, تکرار کے ساتھ پڑھیں, اس کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, اور کوئی سنائے گا؟ جی آپ سنائیں. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھی کوشش کی آپ نے بیٹا, لیکن یہاں پر یا پر تشدید لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو تشدید ظاہر ہونی چاہیے کہ آپ تشدید پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ ایک ہی یا پڑھ رہے ہیں. فبأي آلاء اس طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یا کی تشدید ظاہر ہونی چاہیے. فبأي پڑھیں. فبأي فبأي فبأي. جی اسی طرح یہاں با پر تشدید ہے اور با حروف قلقلہ میں سے, تو اسے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ربکما ربكما ربکما ربكما. اور جیسا کہ میں نے یہاں پر پہلے بھی بتایا تھا کہ ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آتی, نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں ذال لکھا ہوا ہے تو اس میں سیٹی کی آواز بھی نہیں آئے گی. اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. اسی طرح آپ نے احسان میں بھی ایک غلطی کی کہ حمزہ کو عین سے تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے, احسان یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, هل جزاء الإحسان إلا الإحسان پڑھیں. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ابھی بھی مزید بہتری کی ضرورت ہے, کوشش کریں, اس کی پریکٹس کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. میرا نام نور محمد اتاری بن نور اسلام ہے. میں مدرسۃ المدینہ مدینہ کالونی میں پڑھتا ہوں. میں 8 بجے آتا ہوں. 8 بجے جہاں دعائے مدینہ ہوتی ہے, 9 بجے سبق کی تیاری کرتے ہیں اور ہم لوگ سب کی سناتے ہیں اور 11:30 بجے تک سب کی سنا کر فارغ ہو جاتے ہیں. 12:30 بجے کھانے کا بریک ہوتا ہے. 1 بجے نماز کا سلسلہ ہوتا ہے. 2 بجے منزل سناتا ہوں. 3 بجے کا سبق یاد کرتا ہوں کل کا. پھر 4 بجتے پھر ہم لوگ چھٹی میں گھر پہ جاتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین. یہ مدرسۃ المدینہ مدینہ کالونی دعوت اسلامی 1 جنوری 1998 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، جس میں 2 کلاسیں تھیں. اب الحمدللہ اس مدرسۃ المدینہ کے اندر 6 کلاسیں موجود ہیں، جس میں 2 حفظ القرآن حفظی کلاس ہیں اور 2 ناظرہ، اور اسی طرح 2 جز وقتی کلاسز. تو الحمدللہ یہ اب 6 کلاسیں اس مدرسۃ المدینہ میں موجود ہیں. اور 2020 کے اندر الحمدللہ اس مدرسے سے 4 بچوں نے حفظ القرآن کی سعادت حاصل کی، اور تقریباً 35 بچوں نے نادرہ قرآن پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اور مزید ہمارا 2021 کا ہدف یہ ہے کہ اس میں سے انشاءاللہ 9 مدنی منع یعنی جو طلبہ ہیں پڑھنے والے وہ حفظ القرآن مکمل کریں گے، اور 40 مدنی منع قرآن پاک ناظرہ مکمل کریں گے. تو اس طرح یہ ہمارا ہدف ہے. اس مدرسۃ المدینہ کے اندر 1998 سے لے کے 2021 تک کم و بیش 200 سے زائد بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی اور دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے، ان کی تربیت کر رہی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن دعوت اسلامی کے مدارس میں کرائیں، تاکہ ہمارے بچے بھی اچھی تعلیم اچھی تربیت حاصل کر کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم اصحاب کہف کا واقعہ سن رہے تھے. ہم نے جانا تھا کہ یہ نیک اور مسلمان لوگ تھے جو اللہ پاک پر ایمان لائے تھے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا اور لوگوں کو ظلماً قتل کرتا تھا جو اللہ پاک پر ایمان لاتے تھے. تو اصحاب کہف اس بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے ایک غار کی طرف چلے گئے، اور ان کے ساتھ ایک کتا اور ان کی قوم کا چرواہا بھی تھا، اور وہ وہاں جا کر سو گئے تھے. تو بادشاہ نے جو ہے وہ اس غار کے کنارے پر، اس غار کے منہ پر ایک دیوار بنوا دی تھی، اور وہ اصحاب کہف 309 سال تک وہاں سوئے رہے. پھر وقت گزرنے کے بعد جو بادشاہ آیا تھا وہ بادشاہ بڑا نیک تھا، لیکن اس کی قوم بڑی نافرمان تھی. انہوں نے موت کے بعد زندہ ہونے کا انکار کر دیا. تو بادشاہ نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ اللہ پاک انہیں کوئی ایسا منظر دکھا دے، ایسی بات دکھا دے جس سے یہ لوگ اللہ پاک پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لے آئیں. تو بادشاہ کی دعا قبول ہوئی اور اس غار کی جو دیوار تھی وہ گر گئی. یہاں تک ہم واقعہ سن چکے تھے. آج انشاءاللہ ہم مزید اس واقعے کو کنٹینیو کریں گے. تو پیارے بچوں، اس غار کی جو دیوار تھی وہ گر گئی تھی. دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف جاگ گئے. ان کی حالت ایسی تھی جیسے ایک رات سوئے ہوں. چہرے تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے. کیسے تھے کپڑے؟ صاف ستھرے. صاف ستھرے کپڑے تھے. نیز ان کا کتا جو تھا وہ غار کے کنارے لیٹا ہوا تھا. اصحاب کہف جب سوئے تھے اس وقت صبح کا وقت تھا. صبح کے وقت وہ سوئے تھے، اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا. تو انہوں نے اس وقت نماز ادا کی. کیا کیا انہوں نے؟ نماز ادا کی، اور اپنے ساتھی یملیخا کو کھانا لانے کے لیے بھیج دیا. ان کے ایک ساتھی کا نام تھا یملیخا. کیا نام تھا؟ یملیخا. انہوں نے اس ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیج دیا. یملیخا ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا، یعنی اس پرانے دور کا سکہ دیا جو ان کے پاس موجود تھا. جب بازار والوں نے صدیوں پرانا سکہ دیکھا تو وہ سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگا ہے. تو وہ یملیخا کو حاکم کے پاس لے گئے. کس کے پاس لے گئے؟ حاکم کے پاس لے گئے. تو اس نے پوچھا کہ خزانہ کہاں پر ہے؟ تو یملیخا بولے یہ خزانہ نہیں، یہ تو ہمارا اپنا پیسہ ہے. حاکم کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، تمہارے پاس یہ کیسے آ سکتا ہے؟ ہم نے تو یہ سکہ دیکھا ہی نہیں. تو یملیخا بولے دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ اس دور کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس. تو یملیخا کہنے لگے کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے، وہ کہاں پر ہے، کیسا ہے؟ تو حاکم نے کہا کہ آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے. یملیخا نے کہا کل ہی تو دقیانوس بادشاہ سے ہم اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، آئیے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں جو غار میں میرے ساتھ تھے. تو حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے. غار میں موجود اصحاب نے جب لوگوں کی آواز سنی تو وہ لوگ سمجھے کہ یملیخا شاید پکڑے گئے ہیں اور دقیانوسی فوج انہیں بھی پکڑنے کے لیے اس غار کی طرف آ رہی ہے.
تو یملی خان نے غار میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو سارا واقعہ سنا دیا، اور حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا جس میں ان کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی۔ تو جب حاکم نے وہ صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا، اندر سے تختی ملی۔ کیا ملی؟ تختی ملی جن پر اصحاب کہف کا حال لکھا ہوا تھا۔ حاکم نے یہ خبر بادشاہ بیدروس تک پہنچائی، اور اس وقت کے جو نیک بادشاہ تھے ان کا نام تھا بیدروس۔ کیا نام تھا؟ بیدروس۔ تو یہ خبر بادشاہ بیدروس تک پہنچائی تو وہ بھی آ گئے، اور انہوں نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے انہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی۔ اس کے بعد اصحاب کہف غار میں آ کر پھر سو گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ بیدروس نے لکڑی کے صندوقوں میں ان کے مبارک جسم رکھے، غار کے قریب مسجد تعمیر کرائی۔ کیا تعمیر کرائی؟ مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا تو مسجد تعمیر کر دی گئی، اور لوگوں کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ ہر سال عید کی طرح لوگ یہاں پر آیا کریں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا اصحاب کہف کا مکمل واقعہ جسے ہم نے مختصراً سنا، اور اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ اس واقعے سے پیارے بچوں ہمیں سیکھنے کو ملا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ضرور کیا جائے گا، یعنی جب ہم مر جائیں گے تو قیامت کا دن آنا ہے اور ہمارا حساب و کتاب بھی لیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بزرگوں کا عرس منانا پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس دور میں ہی جو ہے وہ اولیاء کرام کا عرس منایا جاتا ہے، بلکہ پہلے کے دور میں بھی لوگ بزرگوں کا عرس منایا کرتے تھے، جیسا کہ اس بادشاہ نے بھی جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے ایک دن مقرر کر دیا کہ یہاں پر میری قوم آیا کرے گی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کا، اللہ پاک کے اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ تھا ہمارا واقعہ اور یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال۔ آج بھی 2 بچوں کے درمیان کمپٹیشن ہونے والا ہے، ایک طرف ہے ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی اور دوسری طرف ہے غلام مرتضیٰ بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس مل جائیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ 5 پوائنٹس۔ لیکن اگر غلط جواب دے دیا تو کوئی پوائنٹ نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی سے۔ غلام مصطفیٰ بھائی، آپ بتائیں دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی غلام مرتضیٰ بھائی، آپ یہ بتائیں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی غلام مصطفیٰ بھائی، آپ یہ بتائیں خاتون جنت کس عظیم خاتون کا لقب ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب خاتون جنت ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی غلام مرتضیٰ بھائی، آپ یہ بتائیں تبارک الذی سے کون سا پارہ سٹارٹ ہوتا ہے؟ 29واں۔ 29واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ دونوں ہی برابر جا رہے ہیں۔ جی غلام مصطفیٰ بھائی، آپ یہ بتائیں قرآن مجید میں روح الامین کا لقب کس فرشتے کے لیے آیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے روح الامین کا لقب آیا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی غلام مرتضیٰ بھائی، آپ یہ بتائیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کس نبی علیہ السلام کی امی جان ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہیں۔ آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ تو اس سوال میں بھی ہمارے غلام مرتضیٰ بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس اور ابھی بھی دونوں برابر ہیں۔ جی غلام مصطفیٰ بھائی،
آپ یہ بتائیں قرآن پاک میں کس خاتون کا نام آیا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آیا ہے. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. جی غلام مرتضیٰ بھائی، اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ یہ بتائیں معراج شریف کی رات کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ رجب. شب معراج رجب کے مہینے میں آتی ہے. آپ کے پاس چانس تھا، آپ آپشن لے سکتے تھے. کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا ہے؟ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں بھی ہمارے غلام مرتضیٰ بھائی کو ملیں گے 10 پوائنٹس. جی غلام مصطفیٰ بھائی، آپ یہ بتائیں، ابھی آپ کا آخری سوال ہے، کون سے نبی علیہ السلام فرعون کو ہدایت پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں بھی ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس اور اسی کے ساتھ ان کا ٹوٹل ہو گیا ہے 50 پوائنٹس. جی غلام مرتضیٰ بھائی، اب آخری سوال آپ سے ہے. اگر آپ چاہیں تو 10 پوائنٹس لے کر مقابلہ برابر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ بڑا ہی آسان سوال ہے. 4 فرائض. وضو کے 4 فرائض ہیں. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملے؟ 10 پوائنٹس. اور اسی کے ساتھ ہمارے غلام مرتضیٰ بھائی کا بھی ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس اور دونوں بھائی مقابلے میں برابر ہو گئے ہیں اور دونوں ہی آج کے ہمارے ونر ہیں اور انشاءاللہ دونوں ہی کو انعامات بھی دیے جائیں گے. یہ لیں غلام مصطفیٰ بھائی. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وآلہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا